سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, سورہ معارج ورس نمبر 4, سو بی پیشنٹ ود بیوٹیفل پیشنس, صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ, بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں, ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں, ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے, اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے, تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے, وہ توکل کی کمی ہے آپ میں. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا, آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے, کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے, لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے, میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں, ایک ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو, جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے, مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے, کلر کیا ہونا چاہیے, گائیں کیسی ہونی چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے, اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا, کسی بھی نیک انسان سے, اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا, آپ کی مدد ہو جائے گی, اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا, کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے, ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی, ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے, لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں, اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا, ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے, کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا, صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses, یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا, ایکسیپٹنس. 6 اسٹیج آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں, اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بچہ تھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے, بڑا ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا, بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں, والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا, اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو, نہ ایکسیپٹ کرو اسے. ٹھیک ہے نا, نمازیں چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ, یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے.
انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے، نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے. اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے، تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. تو صبر کے ساتھ، پیشنس، پرزیورنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقل مندی. اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت، تقویت، نالج، اللہ کے بارے میں نالج، تاکہ آپ گراؤنڈڈ، ویل گراؤنڈڈ رہیں، آپ ہلیں نہ اس جگہ سے. اس کی بڑی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا، جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے، فلانا کیسے چینج ہوا، راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے، آپ ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے. عبدالرحیم گرین کی سٹوری، بلال فلپس کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا. کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے، مسلمان ہوئے، اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا. عالم دین بن گئے. ٹم ہمبل کیا تھے؟ ایک بگڑے ہوئے لڑکے، آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے، لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بہت ہیں. اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف. اینی وے، ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے. چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے. جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا، وہ 3 مہینے کی چینج تھی، 2 مہینے کی چینج تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وحی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا. قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو، سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو، اسلامک نالج لینا پڑے گا آپ کو. اس سے آئے گی کنسسٹنسی. اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی، اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں، کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے، اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ، اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کئی نام گنائے. الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا. اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے، حدیث پڑھنے لگ گئے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا، یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے، ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضروری ہوتا ہے، یہ اسٹیپ ضروری ہے. سو اس لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ، سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. اور امام شافعی کہتے تھے نا، اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی. قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ. مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی ہے. یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا، کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. اور الا الذین آمنوا، ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے. صبر چاہیے، نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے. ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے. کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے، ٹریول کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے. ایسے تو نہیں ہوتا نا، پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو شارٹ کٹس کی طرف نہ آ جائیں، شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا. یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتا، اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا، اس کو علم نہیں کہتے ہیں. یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے ہیں نا. علم سے جڑ جائیں، سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی ایسا سلیبس کریں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہے اور اس کا کچھ اس کے کنٹینٹس ہیں، اس کا کچھ کریکولم ہے. وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا. بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں. اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں آپ، کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہیں میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، کوئی کورس کر لیتا ہوں. اسی طرح دل کو نرم کرنے والی باتیں، کتاب الرقاق صحیح البخاری کی،
وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں، کوئی سرچ کریں، کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں، کتاب و رقاق پڑھا دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، سورہ ضحیٰ سے شروع کر دیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا 30واں پارہ سے شروع کر دیں، یا شروع سے شروع کر دیں، سورہ البقرہ سے شروع کر دیں. لیکن جستجو کریں، ڈھونڈیں، اس کے طریقے دیکھیں. جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائیڈ کرے گا. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں. پکی بات ہے، گائیڈ کرتے ہیں. تو بہرحال سورہ العصر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک نہیں اٹھتے تھے اس محفل سے جب تک سورہ العصر نہیں سنا دیتے تھے. یہ سورہ العصر کے بارے میں آتا ہے. کیوں؟ ریمائنڈر کے لیے، ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ یہی ہوتی تھی، ان کی وہ لمبی چوڑی گھنٹے گھنٹے کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی. وہ سورہ العصر سنائی، سب کی کاؤنسلنگ ہو گئی، وہاں سے اٹھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے. سب کو سمجھ آ گئی کہ بس یہی ہے دنیا کی زندگی میں. تو پھر ظاہر ہے اب کیا کریں، صبر بھی ہے، حق کی تلقین بھی ہے، اور ایمان بھی لانا ہے، اور ظاہر ہے نیک اعمال بھی کرنے ہیں. الحمدللہ اس سے انہیں بوسٹ ملتی تھی اور ورچو ملتی تھی، نیکی کی جستجو، نیکی کی چاہت ہوتی تھی ان کے دلوں میں. اور دیکھیں آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام بھی رکھا ہمارے سامنے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا ایک مقام ہے اور وہ تمہارے لیے ایک مثال ہے. تو صبر ایک بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے، بہت گریٹ ورچو ہے. خصوصاً نوجوان اور ینگ ایج میں صبر بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے، کیونکہ جوانی جو ہے نا یہ مسٹیکس کی عمر ہوتی ہے یوزلی. ایک حدیث ہے نا کہ بیویئر آف دا سلپس آف دا یوتھ. نوجوانی کی سلپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سلپنگ آف دا یوتھ یہی ہے کہ انسان کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جوانی میں جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں. تو اس لیے جوانی میں ذرا عقل مند بنیں اور جوانی میں صبر کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا. جوانی میں سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر، اور یاد رکھیں صبر کرنے سے آتا ہے. اوکے، صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا. اور سائیکلوجیکلی سپیکنگ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک انسان ایک خاص ہیبٹ کو پریکٹس کرتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نا 21 سے 40 دن پریکٹس کرو تو وہ چیز آپ کی بن جاتی ہے، اسٹرانگ بن جاتی ہے. نیورونز کے کنیکشن، اس کا پاتھ وے بن جاتا ہے، نیورونز کا نیورل پاتھ وے کہتے ہیں اسے. تو یہی بات ہے، آپ پریکٹس کرتے رہیں. ایک بار صبر کریں گے تقویت ملے گی، دوسری بار کریں گے مزید ملے گی، تیسری بار کریں گے مزید ملے گی، چوتھی بار آسان ہو جائے گا اس چیز پہ صبر کرنا. پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا، پھر آپ صابرین میں سے ہو جائیں گے. جیسے اس سچے کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ایک شخص سچ بولنے کی جستجو کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس لیے جو چیز بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کا انشاءاللہ نیورل پاتھ وے بن جائے گا اور پرسنالٹی کا حصہ بھی بن جائے گا. سو اڈاپٹ دس گریٹ ہیبٹ آف صبر. اللہ سے صبر مانگیں اور اللہ سے ایسا دل مانگیں جو شکر گزاری والا ہے، جو گناہوں کو پہچاننے والا ہے، جو نیکیوں کو جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور خشیت والا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں. اور جو بھی کسی کی زندگی میں مشکل یا حادثہ چل رہا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے اسٹرینتھ طلب کرے. ضرور اللہ تعالیٰ اسے سکینت دیں گے، سکینت نازل ہوگی. سکینت سے مراد ہے سکون، اطمینان. انشاءاللہ اللہ اسے سکینت دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.